بچوں آج ہم لوگ اردو قواعد کا ایک لیسن ضمیر جو کہ اس سے پہلے پڑھا تھا اس کا یہ دوسرا حصہ ہے. ہم نے ضمیر کی تعریف پڑھا تھا اور ضمیر شخص کے بارے میں پڑھا تھا. تو آج ضمیر شخصی کو پوری وضاحت سے ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس دن بھی بتایا تھا. اب ضمیر شخصی کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ 3 صورت ہوتی ہیں. جیسے آپ نے انگلش گرامر میں پڑھا ہوگا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. ٹھیک، یہ پرسنل پروناؤن کے ٹائپس ہیں. اسی طرح اردو میں ضمیر شخصی کے 3 قسمیں ہیں. جیسے بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں. متکلم کا مطلب ہی ہوتا ہے بات کرنے والا یا کہنے والا. جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا. اگر ہم نے کہا میرا گھر، تو اس جملے میں میرا جو ورڈ ہے، لفظ ہے، یہ ضمیر متکلم ہوگا کیونکہ اپنے گھر کے بارے میں وہ شخص کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہو. جیسے تم، تو، آپ. تیسری جو قسم ہے، بات کرنے والا غیر موجود یا غیر حاضر شخص کے لیے جو ضمیر جو پروناؤن استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں. ضمیر غائب کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں. جیسا آپ لوگ وہ کا استعمال کرتے ہیں، ہی، شی، اٹ، دے. اسی طرح اردو میں وہ، اس، ان کا. یہ سب جو الفاظ ہیں یہ ضمیر غائب کے الفاظ ہیں. اگر ان کو ضمیر کے طور پر کسی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگ کو کہا جائے کہ اس مندرجہ ذیل جملوں سے ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم کو چن کر کے الگ الگ لکھے تو آپ ان ورڈ سے ان کو پہچان سکتے ہیں. ضمیر شخصی فاعلی حالت میں ہوتی ہے یا مفعولی حالت میں. اب جو ضمیر جو شخصی جو ہے، جو ضمیر شخصی وہ 2 حالت میں ہوتی ہے. یا تو فاعل کی حالت میں ہوگا، سبجیکٹیو کی حالت میں، یا پھر آبجیکٹیو کی حالت میں، آبجیکٹ کی حالت میں. اس کی وضاحت نیچے دیے ہوئے چارٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں ایک ضمیر ہے، تو اور ہم، تو، تم، وہ یہ سب ضمیر ہے. اب فاعلی حالات اس کا کیا ہوگا؟ میرا، ہمارا، تیرا، تمہارا، اس کا یا اس کی یا ان کا. پھر اس کے بعد اسی کو مفعولی حالت میں کیا ہوگا؟ تو میں، میرا اور مجھے. تو مجھے جو ورڈ ہے یہ مفعولی حالت میں ہوگا. ہمیں، تجھے، تمہیں، اسے، انہیں. لیکن یہیں پہ ہم لکھ دیں گے اس یا اس کا، تو یہ فاعلی حالت میں شمار کیا جائے گا. اس طرح سے آپ چارٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ فاعلی حالات میں ضمیر شخصی کے لیے کون سا ورڈ استعمال کیا جائے گا اور مفعولی حالات میں ضمیر شخصی کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں.